السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی واجب الاحترام امیر کارواں، امیر قافلہ، سالار جمعیت عزت مآب جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور مشیر خاص وزیر اعظم پاکستان، انتہائی واجب الاحترام علم اور عمل کے پیکر جناب عزت مآب شیخ علی محمد ابوس تراب صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، صحابہ کرام کے عظمت پر اپنی دل و جان نچھاور کرنے والے، مداح صحابہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا ہے، ہماری جامعات کے نامور عالم دین، نامور مبلغ عزت مآب جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، اور دیگر معزز محترم علماء کرام اور اس ادارے کے مؤسس جناب شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج اس عظیم پروگرام میں شرکت کا ہمیں موقع میسر آیا ہے کہ جو تقسیم حسنات اور فاضلین کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ ہماری جماعت کی پوری قیادت آج آپ کے سامنے موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ عمر بن عبدالعزیز کی محبت اور شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب کی عقیدت اور مولانا روح اللہ توحیدی صاحب کی دعوت اور ان کی محبت، ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب ان کی کوشش اور کاوش، اور ہمارے جماعتی دوستوں کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قیادت آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی موجود ہے۔ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اسلاف کی جماعت ہے، اور اس کا منہج قرآن و سنت ہے، اس کی دعوت قرآن و سنت ہے۔ اس جماعت کی طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ وہی دعوت دیتی ہے جو دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے رکھی۔ منہج سلف، فہم سلف اور عقیدہ سلف، اس سے ذرہ برابر بھی یہ جماعت دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ صدیاں بیت گئی ہیں اس جماعت کو، اس جماعت کی مضبوطی، اس جماعت کی بہترین نظم و ضبط اور اس جماعت کا ایک خاص مقام صرف اسی وجہ سے بنا ہے کہ اس جماعت نے ہمیشہ اس نقطۂ نظر کو دنیا کے سامنے پیش کیا جو ہمارے اسلاف نے پیش کیا، اور جو ہمارے اسلاف نے نقطۂ نظر پیش کیا یہ وہی تھا جو وحی الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، اور اس کے بعد چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ یہ ایک سند ہے دین کی، یہ ہماری ایک سند ہے دین کی۔ جس طرح دین کی یہ سند ہے اور مضبوط ترین سند ہے، اس طریقے سے ہماری جماعت کی بھی ایک سند ہے اور مضبوط ترین سند ہے۔ وہ جماعتیں، وہ قائدین، وہ لوگ جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور جن کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہوتا،
جن کی کوئی ظاہری اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جماعت مولانا ثناء اللہ مدرسی رحمۃ اللہ علیہ سے، سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، پھر مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، پھر معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، پھر علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے، حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد آج سینیٹر ساجد میر صاحب کے پاس اور حافظ عبد الکریم صاحب کے پاس اور شیخ علی محمود ابو تراب صاحب کے پاس اس جماعت کی قیادت موجود ہے۔ ہماری جماعت کا ایک سلسلہ ہے، ہماری جماعت کی ایک علمی سند ہے، ہماری جماعت کا ایک تسلسل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے ہم یہ بات فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی سطح کے اوپر قرآن و سنت کی حامل اور سلف کی جو عقائد کی علمبردار جماعت ہے وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے الحمدللہ۔ ہزاروں علماء، لاکھوں طلباء اس جماعت پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس جماعت کو لے کر ہم اس کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پہ چل رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر اس جماعت کا نیٹ ورک موجود ہے، اور اس جماعت کے اسلاف موجود ہیں، اس جماعت کے علماء موجود ہیں، اس جماعت کی مساجد موجود ہیں، اس جماعت کے مدارس موجود ہیں، اس جماعت پہ کثیر تعداد میں شیوخ الحدیث موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہی بات کہتے ہیں، آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے کل کتاب و سنت کا کام کرنا ہے، آپ نے کل میدان کے اندر نکل کر خطابت کا کام کرنا ہے۔ آئیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جھنڈے کے نیچے اس جماعت کے ساتھ مل کر دین کا کام کیجئے، اس جماعت کے ساتھ مل کر قرآن و سنت کا علم بلند کیجئے، اس جماعت کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دین اسلام کے احیاء کے لیے، اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت آپ کو کبھی بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی، آپ کو کسی جگہ پر رسوا نہیں ہونے دے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسلاف کی جماعت ہے، اور اسلاف ہی اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے آج کے اس حفلہ کی توسط سے اور آج کے اس علماء کے اس پروگرام کے توسط سے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ آپ کے لیے ایک چھت کی حیثیت رکھتی ہے، سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ کے افکار اور نظریات کی محافظ ہے، آپ کے اداروں کی محافظ ہے، آپ کے عقیدے اور منہج کی محافظ ہے، آپ کے علم اور علمی پیاس کی محافظ ہے۔ اس جماعت کے ساتھ آ کر کھڑے رہیں اور اس جماعت کے اندر شامل ہوں، اور قرآن و سنت کا کام جو ہے میدان کے اندر ڈٹ کر کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور اپنے قائدین کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں، چاہتا یہ ہوں کہ جناب ہمارے قائدین آپ کے سامنے زیادہ گفتگو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو تقسیم اسناد کا جلسہ ہے، یہ جامعہ علوم عصریہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک روشن رکھے، اور شیخ عبدالعزیز نورستانی اور اس کے خاندان کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔